آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا۔ اور ہندوستان میں آپ دیکھیے سارے فتنے ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے ہم پر بڑے احسان یقیناً یہ اللہ فضل خیر آبادی ہمارے محسن ہیں، یقیناً امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے احسانات کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ لیکن میرے پیارے غور تو کرو کہ ان کا زمانہ تو 100 سال پہلے کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرقے باطلہ کا رد کیا ہے، اہل سنت والجماعت کو تقویت دی، مضبوطی دی، وہ دلائل وہ نصوص چھوڑ کر گئے ہیں جس کے سامنے کسی کی جرت آج تک نہیں کہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ آج کوئی اختلاف ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے مابین تو نہ ہم آپ کا محاسبہ کرتے ہیں نہ آپ ہمارا کرتے ہیں، سیدھے پلٹ کر فاضل بریلوی کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ مجھ سے یہ بتائیے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں برا کہنے سے اہل سنت والجماعت کمزور نہیں پڑے گی، لیکن ان اکابرین کے دلوں ان کا جو عزتیں عظمتیں جو ان پر اعتماد قوم کا ہے، جب ان اکابرین کے حوالے سے قوم کے دلوں میں اعتماد کمزور پڑے گا تو اہل سنت والجماعت بکھرے گی۔ یہ ایک سازش ہے، کانسپریسی ہے۔ میں سادات سے بھی مؤدب ہو کہتا ہوں میری آواز جائے گی یقیناً کل سوشل میڈیا پہ۔ خدا را فکر کرو، خبر لو، فاضل بریلوی کے بارے میں کہتے ہو جس کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہو، سادات کی محبت اور ادب کا جس نے وہ ایک ایسی مثال قائم کی ہو جیسی نظیر و مثال ملتی نہیں ہے، اس ادب کی، اس محبت کی، تم انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہو؟ کیا ظلم کر رہے ہو؟ خدا را اپنی سمجھ سے باز آؤ، ورنہ یقین جانو فاضل بریلوی اس ذات کا نام ہے۔ یہ کسی کے باپ اور دادا اور رشتہ دار بعد میں ہوں گے، لیکن اس جماعت اہل سنت والجماعت کے محسن پہلے ہیں، اللہ کی نعمت پہلے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حق زیادہ ہے۔ اور رہی بات خانواد اشرفیہ کی، میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، خانواد اشرفیہ فاضل بریلوی سے بے لوث محبت کرتا ہے، بے لوث محبت کرتا ہے، بے لوث کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، بے غرض کرتا ہے۔ میں پوری بے باکی سے کہتا ہوں، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان سے محبت بے لوث ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی سے نہ ہماری آخرت ہے نہ ہماری دنیا ہے۔ بے لوث، آخرت کے لیے بھی ہمارے بزرگ کافی ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں کی نسبت کافی ہے، لیکن پھر بھی ہم بے لوث محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عظمتوں پہ اٹھنے والی ہر انگلی کا جواب دینا ہم چاہتے ہیں۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آج کتنا بڑا ستم ہے، کتنا بڑا ستم ہے کہ ان اکابرین کو گالیاں رکھی جا رہی ہیں اور ہماری غیرتیں سوئی ہوئی، ہم خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ ہم بکھرے ہوئے۔ میرے پیارے جمع ہو جاؤ، آپ کا اتحاد سب کو خاموش کر دے گا، کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک میٹنگ ہوئی خالی، ہماری ایک کوشش ہوئی، عجیب عجیب پریشانیاں لاحق ہو گئی۔ کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ جتنے بھی باطل فکر و نظریات کے مالک حضرات
ایک جگہ راتوں بھر میٹنگ کر سکتے ہیں، ہم محبت سے چند لمحہ بیٹھ کر مل نہیں سکتے؟ آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی؟ اس لیے میں حضرات، میں خوش بھی بہت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اور مضبوط کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی پہلا تعلق یہ ہے، میرے پیارے عوام سے بھی میں آپ سے کہوں گا، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں آپ گستاخوں کے بیچ رہ کے خدا نخواستہ گستاخ ہو گئے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آخرت کیا ہوگی۔ یہ کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولات کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو گنہگار بنائے گا، یہ تو گستاخ بنا کر ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو روکیے اور اپنے علماء پر اعتماد کیجیے، اور علماء سے بھی کہوں گا بہت محتاط رویہ اختیار کیجیے، کسی مسائل کو بیان کرنے میں پوری ذمہ داری سے بیان کیجیے۔ اور میں نے ایک پیشکش کی ہے اور ایک تجویز رکھی ہے، جو بھی ذمہ دار حضرات تھے، اور انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں، سارے اہل سنت والجماعت کے جو مراکز ادارے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، ان کے ذمہ داروں کے بیچ میں یہ رکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ باقی جو مسائل دارالافتاء ہیں ہمارے، وہ جواب دیں، لیکن ایک مسئلہ جب کسی کی ایمان و کفر کا ہو، یا گمراہیت کا ہو، یا خارج اسلام ہونے کا مسئلہ ہو، تو اس مسئلے پر سارے دارالافتاء اس پر فتوے نہ دیں، بلکہ سارے مراکز سے جو ادارے ہیں مرکزی اور جو خانقاہیں ہیں مرکزی، ان سے اگر وابستہ کوئی ادارہ ہے تو وہاں سے مفتیان کرام کو لے کر کے ایک پینل بنا دیا جائے۔ مرکز بریلی شریف ہے، اسی کو رکھا جائے، اور وہ پینل جب کوئی کسی بھی دارالافتاء میں کوئی استفتاء آئے تو وہ اس پینل کو فارورڈ کر دے، وہ سوال اس کے پاس پہنچ جائے گا، پینل کے لوگ جمع ہوں، پھر وہی طریقہ اپنایا جائے کہ اس سے رابطہ کیا جائے، اتمام حجت کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، اس کو تاویلال کا راستہ دیا جائے، پھر جب انتہائی درجے کو ہو جائے تو اجماعی طور پر اس پر بحث و مباحثہ کر کے ایک فیصلہ صادر کیا جائے، وہ فیصلہ پوری اہل سنت والجماعت کا ہو۔ یہ میں نے ایک تجویز رکھی ہے اور میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ سارے لوگ اتفاق کریں اس کی۔ تو اس کی بڑی ضرورت میں نے محسوس کی، اس کو تھوڑا پابند بنایا جائے، تھوڑا سا۔ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجیے، اور اس گھنٹے کو بجا دیجیے، فری میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو